تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو. خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے. تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شفت لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیٹ دیں گے. ہے جو لانتی چھوٹی جتی دی نوکتے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنڈی کا ایک بدبخت ازلی ابدی بدبخت جو ہے دشمن صحابہ اور رافضیوں کا پس خوردہ کھانے والا چاٹنے والا اور چھپا ہوا اہل سنت و جماعت میں رافضی جو ہے اور اس کی چند بکواسات بہت سی ہیں، پہلے بھی آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. وہ کبھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھونکتا ہے، حالانکہ علماء نے لکھا ہے وَمَن يَكُنْ يَطْعُنْ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ. جہنمی کتا ہے، جہنمی کتا ہے، اور ظاہر جہنمی کتے کی بھونک بھی زیادہ ہوگی، آواز بھی بڑی ہوگی. اس لیے بعض مرتبہ حضرت سفیان رضی اللہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو ہے یہ بھونکتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابیات کے اوپر، اہل بیت اطہار کے اوپر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے اوپر یہ بھونکتا رہتا ہے. اور بعد میں کہتے ہیں جی میری پھسلن ہو گئی تھی، لغزش ہو گئی تھی. یہ کثرت کے ساتھ جو ہے اس کے جو زبان سے نکلتا ہے، دل سے آتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے، صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، اس کے دل گندا ہوتا ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، اس کے من میں خرابی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان سے جو ہے وہ جو ہے بلوا دیتا ہے. اور یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ جو ہے وہ دل کا عنوان جو ہے وہ الفاظ ظاہر جو ہیں یہ دل کا عنوان ہوتے ہیں، دل کا جو ہے یہ میسج ہوتے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں، قرآن پاک میں ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بندوں پر سلام ہو جن کو اللہ نے پسند کر لیا، محبوب بنا لیا. علماء فرماتے ہیں اس سے ہم اصحاب محمد اصطفاہم اللہ لنبیہ، اس سے مراد حبیب کے صحابہ ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا ہے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے، اپنے محبوب کی یاری کے لیے، اپنے محبوب کے تعاون کے لیے. اور یہ بھونکتا ہے. حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک فرمان، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے قلوب عباد کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، لوگوں کے دلوں میں سے بہترین دل قلب محمد کو پایا صلی اللہ علیہ وسلم. فاصطفاہ لنفسہ، اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا. اور فابتعثہ برسالتہ، پھر رسالت کے تاج کے ساتھ سرفراز فرمایا اور خاتم النبیین بنا کر کے مبعوث فرمایا. پھر فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد، قلوب عباد پر اللہ نے نظر رحمت کی. بعد قلب محمد، قلب محمد کے بعد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، سارے لوگوں سے جو اخیر قلوب تھے، افضل قلوب تھے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ معتبر قلوب تھے، وہ قلوب اصحاب محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی وزارت کے لیے منتخب کر لیا، اپنی نبی کی جو ہے وہ نیابت کے لیے منتخب کر لیا. اللہ نے ان کو اپنے نبی کی جانشینی کے لیے منتخب کر دیا. اور فرماتے ہیں یقاتلون علی دینہ، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین پر جو ہے وہ جو ہے اپنی جان لگا دیتے ہیں. فما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رآہ سیئا فهو عند اللہ سیئا. تو بہرحال حدیث پاک سے ثابت ہوا قلوب اصحاب رسول جو ہے وہ تو عند اللہ، خدا کے چنیدہ ہیں. اور یہ بھونکتا ہے
اور قرآن پاک میں ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کے دل کو اور ان کے وجود کے، ان کے سراپا کو، ان کے صدور کو، ان کے جو ہے قلوب کو ایمان کے لیے آراستہ کر دیا، اور یہ بھونکتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے دیکھا تو وہ کفر و شرک سے بھی جو ہے وہ محفوظ ہیں، اور فسوق اور فجور سے بھی محفوظ ہیں، عدوان و طغیان سے بھی ہے وہ اللہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، اللہ انہیں راشدون کہتا ہے۔ اولئک هم الفائزون، اللہ انہیں فائزون کہتا ہے۔ اولئک هم المہتدون، اولئک هم المؤمنون حقا کہتا ہے۔ یہ ازلی بدبخت جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان پر جو ہے وہ بھونکتا ہے، خصوصی طور پر جو ہے وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ابھی قریب کے دنوں میں اس نے بکواس بکی اور پھر مگرمچھ کے آنسو رونے کے لیے آ گیا، جی حضرت وہ میری زبان پھسل گئی تھی، تیری لات پھسل کر کے تیرے وجود کیوں نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا کہ تو جو ہے معذور ہو کر کے دھرتی پر پڑا رہے، دھرتی میں صحابہ کرام کے بارے میں ہیجان پیدا کر رہا ہے، اور رافضیت کا جو ہے وہ جو پس خوردہ تیرے اندر گھسا ہوا ہے اس کی جو ہے وہ تو نمک حلالی کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کے سراپا کو، ان کے قلوب کو تقوی کے لیے پسند کر لیا، اور تو بکواس بکتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، وہ تو کلمہ تقوی ان کے لیے لازم ہے، کلمہ توحید ان کے لیے لازم ہے، اور رسالت اور توحید کا جو پیغام ہے وہ ان کا لباس ہے، اوڑھنا بچھونا ہے، اور تو ان کے خلاف بکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، جہنم سے کوسوں دور رکھنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ ازلی بدبخت جو ہے وہ بھونکتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن پاک میں ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اللہ نے ان کے دلوں کو کینے سے پاک کر رکھا ہے، ان کے سینوں کو کینے سے پاک کر رکھا ہے، وہ گاؤ تکیہ لگائے آمنے سامنے جنت میں ہوں گے، یہ بھونکتا ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی فببغضی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھتا ہے، یہ ان کے اوپر بھونکتا ہے۔ اللہ اکبر، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی، حضور نے فرمایا جس نے میرا چہرہ والضحیٰ دیکھ لیا، جس نے میرا رخ زیبا دیکھ لیا، فرمایا اس کو جہنم کبھی نہیں چھوئے گی، وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا۔ اور اللہ نے من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ اور فتح مکہ کے پہلے اور بعد والوں کا ذکر کر کے جنت کا وعدہ کر دیا ہے کہ درجات میں مراتب میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن معال کار جو ہے، ان کا انجام کار جو ہے وہ جنت ہی ہے، جنت ہی ہے۔ اللہ اکبر، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں اگر کوئی صحابی اور صحابہ پر بکے، رافضی تو بکتا تھا وہ تو ہمیں پتا تھا، مگر یہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے اور اہل سنت و جماعت کا لبادہ اوڑھ کر کے یہ جو بکواس کر رہا ہے، سنیے علماء نے لکھا ہے اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، اللہ نے نبی کے جملہ صحابہ کو، وہ عمر بن عاص ہی کیوں نہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ابو سفیان ہی رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ ہوں، وہ ہندہ ہی رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ ہوں، فرمایا اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا ہے اور اقامت دین کے لیے چن لیا ہے۔
اللہ اکبر۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، فرمایا تم میرے صحابہ پر تبرہ مت کرنا، میرے صحابہ پر جو ہے وہ تنقیص ان کے مت کرنا، توہین ان کے مت کرنا۔ یہ ازلی بدبخت جو ہے صحابہ کی توہین کرتا ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اور بھی کئی ایسے ارشادات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے، حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، فرمایا میرے یاروں کی عزت کیا کرو، میرے اصحاب کی عزت کیا کرو، تم میں سے کوئی شخص ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ فانہم خیارکم، وہ تم سے تو اخیر ترین ہیں، وہ افضل ترین ہیں، بہترین لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ اور بھی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ حبیب نے فرمایا لوگوں سنو، میرے صحابہ کے بارے میں زبان اپنے قابو میں رکھنا، میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ ارے ازلی بدبخت، اللہ تو کہتا ہے صحابہ کے بارے میں زبان قابو میں رکھیں، اللہ تو کہتا ہے صحابہ کے بارے میں، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ تیرے اندر سے جو ہے رفض کا جو لقمہ لگا ہوا ہے، خدا خوفی بھی نکل گئی، اللہ کا ڈر بھی نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، جس بدبخت کو دیکھو وہ میرے صحابہ پر تبرہ کر رہا ہے، میرے صحابہ پر جو ہے وہ توہین کر رہا ہے، تنقیص کر رہا ہے، میرے حبیب نے فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ارے بدبخت اللہ کی لعنت ہو تیرے شر پر، تیرے اندر جو خبث گھسا ہوا ہے اس پر لعنت ہو، اور تیرے ان جملوں پر لعنت ہو جو تو نے صحابی کے خلاف بکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ چمکتے ستارے ہیں، روشن ستارے ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے جنت رسید ہو جاؤ گے، جس کی بھی اقتدا کرو گے جنت تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا اللہ جو ہے اس بدبخت کے شر سے عوام اہل سنت کو اور ملت کے نوجوانوں کو اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے شر سے جو ہے مذہب اہل سنت و جماعت کو محفوظ رکھے، اور اس کے شر سے جو ہے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے وہ چھپے ہوئے رافضی ہوں یا کھلے ہوئے رافضی ہوں، ان کے شر سے ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔